جو سورہ شورا کی تقریباً اس کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے من وراء الحجاب، یا جو راستے اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے کہ کہتے ہیں یہ اس بات کی کوئی مطلب دلیل ہے کیا، یہ سنت میں بات ہے کہ کہتے ہیں خدا اب کسی انسان سے کبھی نہیں بات کرے گا، کہ جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا تھا اور پھر عمرہ ایسے ہی اچانک ہو گیا، یا حج کا یہ میرے خاندان میں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ جی ایسا خواب میں نے دیکھا اور پھر ہو گیا، تو کہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے چیزیں ہیں، کیا خدا ایسے انسانوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ابھی بھی کہ نہیں؟ اتنی بات ہی جتنی ہمیں اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے بتا دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دیا گیا ہے، تاکہ کوئی التباس باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پہنچانے ہی کے لیے پیغمبری کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ وہ ہدایت اتمام کو پہنچ گئی، اور عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام بھی ہو گیا، اس لیے نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یہ جتنے طریقے بیان کیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچانے ہی کے لیے اختیار کیے گئے تھے، ان کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ لوگوں کو تسلی دی کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات سچے خوابوں کی صورت میں حاصل ہو جاتی تھی، انبیاء کو بھی، عام لوگوں کو بھی۔ آپ نے فرمایا یہ چیز اللہ نے باقی رکھی، تو اس وجہ سے آپ نے بھی جو مثالیں دی ہیں وہ خوابوں کی مثالیں ہیں۔ یہ خوابوں کی مثالیں کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتی۔ کسی شخص کو اگر کوئی خواب آیا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہے کہ اس سے اس نے ایک مطلب سمجھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسی چیزوں سے نہ دین کے کانٹینٹ میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں شخصی معاملات سے متعلق لوگوں کے لیے بشارت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اگر کسی کے لیے کوئی چیز بنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔